سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی انسان کی جان، اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جان نکل چکی ہے، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، اپنے کاموں میں دوڑے بھاگے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے جاتے ہیں، فوراً بڑھتے ہیں، کوئی سستی نہیں کرتے، دیر نہیں لگاتے، پھر معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، جو رسپانسبلٹی ان کو دی جاتی ہے، جو ڈیوٹی ان کو ملتی ہے، پوری پوری نبھاتے ہیں۔ یہ سارا نظام، یہ سارا انتظام بے مقصد بے معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا سب کچھ اہتمام کیا اور پھر بندوں کو پیدا کیا اور جب وہ مر جائیں تو مٹی میں مل جائے اور بات ختم۔ نہیں، یہ اتنی نعمتوں کا انتظام اس لیے ہے کہ انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ دنیا میں کرتا کیا ہے، اور پھر جو وہ کرے اس کے مطابق کل اس کو بدلہ دیا جائے۔ یوم ترجف الراجفہ، فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کی قسم کھانے کے بعد ایک دم قیامت کی بات کی گئی کہ تم شک کرتے ہو کہ وہ دن کب آئے گا؟ وہ اس دن ہوگا جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا، اور اس وقت تک وہ زلزلہ تھمے گا نہیں جب تک ہر چیز ختم نہ ہو جائے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن ہول میں ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی پلٹا کر ہم پھر واپس لائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، یعنی ہنسی مذاق میں اس بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو سنجیدگی سے نہ لیں اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچیں۔ تو مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ پھر تو بھی ہم مارے گئے اگر وہ دن آ گیا، یعنی یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ پاکیزگی اختیار کرو اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی معجزات دکھائے، مگر اس نے جھٹلا دیا، نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ پھر انجام کیا ہوا اس کے اس دعوے کا؟ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی رسوا کیا، ذلیل و خوار ہوا، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا۔ در حقیقت اس میں ایک بڑی عبرت ہے، سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے کہ تکبر کے بول اللہ کو پسند نہیں۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ رفع سمكها فسواها، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے زندگی کے سامان کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کے رکھ دی جائے گی،
فَأَمَّا مَن طَغَى، تو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کے ٹھہرے گی، بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کریں، یہ پوچھ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ابھی تو نہیں آ رہی، فکر کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں، یعنی پچھلی زندگی ان کو بس ایک خواب کی طرح مختصر سی نظر آئے گی۔